میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، گھر میں تنگ دستی بھی ہے اور ایک سب سے بڑی پریشانی یہ ہے جس کی وجہ سے میری بیوی بہت پریشان ہے کہ میرے بیٹے سالم جو ہے اونٹ چرا رہے تھے اور جو ہے دشمن آئے ان کو بھی گرفتار کر کے لے گئے اور 7 اونٹوں کو بھی لے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ فرمایا ایک تو صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کی شان، جیسے حضور نے فرمایا ان کی بیوی بہت پریشان تھی، ظاہر ہے جس کا بیٹا گرفتار ہو جائے کتنی بڑی پریشانی ہوگی۔ تو اب انہوں نے جا کے بیوی کو بتایا کہ حضور نے ان باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ اب دونوں نے حضور نے جن باتوں کا حکم فرمایا تھا صبر بھی شروع کر دیا، تقوی بھی، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور لا حول ولا قوت ایک ایسا وظیفہ ہے، حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس کی بہت جو ہے فضیلتیں بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور سب سے فرمایا پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے، سب سے کم بیماری، کم مصیبت پریشانی کیا ہے؟ فرمایا یہ ہم اور غم کا علاج ہے۔ جو آدمی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غم فکر جس کو لاحق ہو، وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اللہ اس کا علاج فرما دے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 چیزیں جو ہیں عرش کے خاص خزانے جو ہیں وہاں سے عطا کی گئی۔ ایک آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور دوسرا یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا عظیم کلمہ ہے اور اس کے بہت فضائل ہیں حدیث میں۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کثرت سے اس کو پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ رات کو دروازے پر دستک ہوئی، تو میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، والدہ کو بہت خوشی ہوئی۔ بیٹے نے کہا میں اکیلا ہی نہیں آیا، میرے تو 4 اونٹ وہ لے کے گئے تھے، میں اونٹوں کا پورا ریوڑ ساتھ لے کر آیا کہ ان کے بھی اونٹ کھڑے تھے، میں نے ایک کو ہانکا، اس پہ سوار ہوا، اور اونٹ کی عادت ہے ایک کے پیچھے سارے چل پڑتے، تو وہ سارا کا سارا ریوڑ باہر کھڑا ہے۔ اب صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جو بتایا تھا ہم نے عمل کیا، اور اللہ نے اس کی یہ شان دکھائی کہ ہمارا بیٹا بھی پہنچ گیا اور بہت سارے اونٹ جو ہے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اب ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو مال غنیمت میں سے ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکال دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا اللہ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ایسا رزق کا انتظام کر دیں گے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تقوی پر 2 انعام تو یہ ہیں کہ ہر مشکل سے راستہ اور رزق کا وہاں سے انتظام جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا انعام اللہ نے یہ فرمایا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو آدمی متقی بنے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے سارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ اور چوتھا انعام کیا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ فرمایا جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے، اس کی برائیوں کو اللہ ختم کر دیں گے۔ اور اگلی بات فرمائی تھی وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، 5واں انعام یہ تھا کہ اللہ اس کے اجر کو بھی بڑھا دیں گے۔ جو آدمی اپنے آپ کو تقوی اختیار کرے گا، متقی بنے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں لگ جائے گا، یہ چیزیں اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ ہے کہ بھائی دوستو، یہ ہے کرنے کے کام۔ ہمارے ہاں آج کل بہت ساری مشکلات، بہت سارے ساتھی ملتے رہتے ہیں
کہ ہم قرضوں میں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، بہت سارے ساتھی فرداً علیحدہ علیحدہ کہتے رہتے ہیں، تو ہم سب کے لیے یہی بات ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ اور جو آج ہمارے سامنے وظیفہ آ گیا، یہ حضور کا بتلایا ہوا وظیفہ، اور بھی اس کے بہت فضائل۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دنیاوی ہر مسائل مشکل کو دور کرنے کے لیے ہے، اور اسی طرح تمہارا کوئی بھی جو ہے منافع مقصد ہے جس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھو۔ اور آگے انہوں نے خود فرمایا کہ کثرت سے کتنا ہے کہ دن میں 500 مرتبہ پڑھ لیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی جائے، اور اول آخر جو ہے 100 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھ لیا جائے، تو اللہ اس کی برکت سے ہر پریشانی کو دور فرما دے گی، ہر مشکل کو اللہ آسان فرما دے گی، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کو جو ہے جیسے اللہ نے اپنے خاص خزانوں میں سے حضور کو عطا کیا ہے۔ تو بہرحال یہی اللہ نے بیان فرمایا کہ جو آدمی متقی بنے گا، ہم اس کے سارے کاموں کو آسان کر دیں گے، اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو خرچہ دے گا، اگر عورت کو طلاق دے دی ہے عدت میں پھر بھی خرچہ دے گا۔ آج اللہ نے